اندھا کامل۔ رات کا سناٹا گاؤں کی گلیوں میں سرسرانے لگا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی مگر کامل جاگ رہا تھا۔ وہ نابینا تھا مگر اس کی سماعت اور ذہانت بے مثال تھی۔ گاؤں میں کئی دنوں سے ایک چور کا خوف طاری تھا جو بڑی ہوشیاری سے گھروں میں داخل ہو کر قیمتی سامان چرا کر غائب ہو جاتا تھا۔ لوگ بے بس ہو چکے تھے مگر کامل جانتا تھا کہ ہر چور کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے۔ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ کامل سے مدد لی جائے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو کامل نے غور سے سنا اور مسکرا کر کہا، چور خود اپنی چالاکی کے جال میں پھنسے گا، ہمیں زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ اس رات کامل نے اپنا منصوبہ تیار کیا۔ وہ اپنے دروازے پر بیٹھا رہا، کانوں کو پوری طرح کھلا رکھا اور آس پاس کے ماحول کو محسوس کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے بہت ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یہ کسی کے بھیانک جوتوں کی چرچراہٹ تھی جو وہ پہلے بھی کئی بار گلی میں سن چکا تھا۔ کامل کے ذہن میں روشنی کی ایک چمک لہرائی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی چور ہے۔ چور دبے پاؤں ایک گھر کے اندر داخل ہوا اور آہستہ سے ایک لکڑی کے صندوق کو کھولنے لگا۔ جیسے ہی صندوق کا ڈھکن کھلا، کامل نے اپنی چھڑی سے زمین پر ایک مخصوص انداز میں ضرب لگائی۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی اور چور چونک گیا۔ بس بہت ہو گیا، کامل کی آواز گونجی۔ چور نے حیرت سے آدیر الفادیر دیکھا مگر کوئی نہ دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ کھڑکی کی طرف بھاگا، کامل نے کہا، تمہارے جوتے بول رہے ہیں دوست۔ چور کے قدم رک گئے۔ کیا؟ وہ ہکلایا۔ کامل مسکرایا، تم ہر بار انہی سخت چرچرانے والے جوتوں میں آتے تھے اور میں نے تمہاری چاپ پہچان لی تھی۔ آج بھی تم نے وہی غلطی کی۔ چور پیچھے ہٹنے لگا مگر کامل نے اپنی چھڑی سے زمین پر دوبارہ ضرب لگائی اور اچانک گلی کے لوگ مشلیں لے کر دوڑ پڑے۔ چور فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک شکاری جال میں جا پھنسا جو کامل نے پہلے ہی بچھا رکھا تھا۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے اور سب نے کامل کی ذہانت کو سلام پیش کیا۔ اس دن کے بعد کامل نہ صرف عقلمند بلکہ گاؤں کا محافظ بھی کہلایا۔